بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی میں تقریباً 200 سال قبل پوری دنیا میں مزدوروں کی حالت قابل رحم تھی۔ مزدوروں کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوا کرتی تھی۔ مزدوروں سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا اور مناسب اجرت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ مقررہ وقت سے زیادہ کام کروانے پر بھی اضافی اجرت نہیں دی جاتی تھی۔ غرض کہ ہر طرح سے مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی اور ان کا بھرپور استحصال کیا جاتا۔ کام کرنے کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمے تھے۔ ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ فیکٹری کمپنی کی طرف سے کوئی مزدور کو زخمی ہونے کی حالت میں اس کا کوئی علاج کروائے۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ آنر کی مرضی پر ہوتا۔ وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا، جس کو چاہتا ملازمت سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا تھا اور چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف طریقے چلائی۔ 1884 میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈز اینڈ لیبر یونین نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی رکھے گئے جن میں سب سے اہم مطالبہ مزدوروں کے کام کرنے کے 16 گھنٹوں کو کم کر کے 8 گھنٹے کیے جائیں۔ مزدوروں کا کہنا تھا 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی سے گزارنے کے لیے۔ اس مطالبے پر 1 مئی سے عمل کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن اس مطالبے کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں 1 مئی ہی کو ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے یہ تحریک جاری رہے گی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحے سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا۔ تاریخ کا آغاز 1 مئی سے ہو گیا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ دوسرے دن 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ جلسہ پرامن تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی جس سے کئی مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے ایک پولیس ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور مزدوروں رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک ذیلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دی گئی۔ البرٹ پارسن کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معاف کر کے رہا کر دیا گیا۔ مئی کے اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا تھا کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1889 میں ریمنڈ لیون کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہیں۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا۔ 1 مئی پوری دنیا میں یوم مزدور کی شکل میں منایا جانے لگا اور دھیرے دھیرے دوسرے ممالک نے بھی 1 مئی کو یوم مزدور کے طور پر منانا شروع کر دیا۔